تو جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لی بوفین اور زاؤ یون کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، وہ دونوں ہی چن یو کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور شروع میں تو لی بوفین تو ان لوگوں پر کافی بھاری پڑ رہا تھا کیونکہ وہ ان لوگوں سے کافی زیادہ پاورفل تھا، مگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لی بوفین ان لوگوں کی کچھ زیادہ ہی انسلٹ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے زاؤ یون کو بھی غصہ آنے لگتا ہے اور وہ اپنے ماسٹر کی انسلٹ کسی طور بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ پھر سے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک کیوس ہولی میجک بیل کو پوری طرح سے ریفائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی لی بوفین پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس میجک بیل سے ٹکراتا ہی دور جا گرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں کھڑے ہوئے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر زاؤ یون نے اس ہولی کیوس بیل کو اتنی آسانی سے کیسے ریفائن کر لیا، اور لی بوفین بھی بالکل ہکا بکا ہوتا ہے کیونکہ وہ کیوس میجک بیل کو روک نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اسے بہانہ بنانا پڑتا ہے، اور وہ زاؤ یون کو کسی طرح روکنے کے لیے اس سے کہتا ہے کہ لا انفورسمنٹ وہ کبھی بھی یہاں پر آ جائیں گی، اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہونے والی۔ تو زاؤ یون کہتا ہے کہ آتے تو پھر آنے دو لا انفورسمنٹ کو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی اسی میجک بیل کا استعمال کرتے ہوئے اسے بہت ہی زور سے لی بوفین کی طرف تھرو کرتا ہے، تو اس بیل کو دیکھ کر لی بوفین کے بھی طوطے اڑ جاتے ہیں، مگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لی بوفین کسی طرح اس اٹیک کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایلڈرز کو میں نے فوراً سے یہاں پہ بلا لیا ہے، وہ لوگ کبھی بھی یہاں پہ پہنچتے ہی ہوں گے، اس کے بعد وہ لوگ تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ مگر پھر زاؤ یون کہتا ہے ایسی ہی بات ہے تو پھر کیوں نہ میں تمہاری آج کلٹیویشن ہی ڈسٹروائے کر دوں۔ یہ سن کر وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے لی بوفین وہاں سے دور جا گرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس کرو مت مارو مجھے، میری ہاف کلٹیویشن تو تم نے ڈسٹروائے کر دی۔ زاؤ یون کہتا ہے کہ کچھ دیر پہلے تو تم ہمیں مارنے کے لیے ذرا بھی ترس نہیں کھا رہے تھے، اب تم ترس کی امید کیوں کر رہے ہو؟ جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ زاؤ یون لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، مگر زاؤ یون کہتا ہے کہ چلو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج تو تمہیں گاڈز بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاورفل انرجی اٹیک آتے ہی اس میجک بیل کو ہٹ کرتا ہے، جس سے وہ میجک بیل پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، اور زاؤ یون بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھ کر وہ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ اٹیک کس نے کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو ایک ایلڈر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس ایلڈر کو وہاں پر دیکھ کر وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے جو لی بوفین کو بچانا چاہتا ہے، مگر وہاں پہ کھڑا ہوا شاولن کا ماسٹر اسے پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زونگ مائیڈو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ڈسائپلز کی آپس کی لڑائی ہے، مگر زونگ مائیڈو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے ڈسائپل کو آفینڈ کرنے کی؟ تم لوگوں نے اسے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی ہے، اسے مارنا سمجھو میری انسلٹ کرنا ہے۔ اور پھر لی بوفین کہتا ہے ماسٹر آپ پلیز میرا بدلہ ضرور لیجیے گا۔ تو پھر زونگ مائیڈو کہتا ہے آج کے اس انسیڈنٹ کو میں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، مگر پھر زاؤ یون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ صرف اور صرف تمہارے اس ڈسائپل کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے ہی شروعات کی تھی اور اسی نے ہی ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ڈسائپل کو سزا دینی چاہیے جس نے اس لڑائی کی شروعات کی تھی، پر لگتا ہے کہ شاید تم یہاں پر اپنے ہی ڈسائپل کی طرف سے لڑنے آئے ہو۔ مگر وہ ایلڈر یہ باتیں سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے اندر ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں، تمہارا اس طرح اوفینسو ہونا تمہیں بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں پر ایک جائنٹ کریٹ کرتا ہے جس کی مدد سے وہ ان سب لوگوں کے اوپر ایک بہت ہی پاورفل گریوٹی پریشر ڈال دیتا ہے، جس سے وہ لوگ نیچے کی طرف پش ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زاؤ یون بھی گھٹنوں کے بل آنے والا تھا۔ وہ اس ایلڈر سے کہتا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ خود کو اس گریوٹی پریشر سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں اچانک اوپر سے ایک پاورفل اسپرچول اٹیک آتے ہی اس جائنٹ ہینڈ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، جس سے وہ سارے کے سارے لوگ ریلیز ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایلڈر ڈی ٹیان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈونگ ڈی ٹونگ یہ میرا ڈسائپل ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر حملہ کرنے کی؟ یہاں پر غلطی تمہارے ڈسائپل کی ہے، تمہیں اپنے ڈسائپل کو پنش کرنا چاہیے تھا۔ تو ماسٹر ڈیٹیان کو دیکھ کر وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ان کے پاس بھی کوئی سپورٹ کرنے والا موجود ہے، اور ماسٹر ڈیٹیان پھر یو ٹونگ سے کہتا ہے کہ تم ایسٹرن ماسٹر ہو، تمہارے ہی ڈسائپل نے یہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے سن آف گاڈ کی انسلٹ کی ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے؟ مگر دوسری طرف یو ٹونگ کہتا ہے کہ میرا ڈسائپل وہ ایک ہولی سن ہے، تمہارے ڈسائپل نے اس کو مار مار کر اس کی کیا حالت کر دی ہے، میرے خیال سے یہ ایک زیادہ بڑا جرم ہے۔ مگر شاولن کہتی ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں، یہاں پر شروعات ہولی سن نے خود کی تھی۔ اگر زاؤ یون نے
बुफेन को मारा भी है तो बिल्कुल सही मारा है। ये सुनते ही यूटोंग उसे कहता है, सुनो बच्ची, तुम्हारा बीच में बोलना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। मगर शाओलिन फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है तो मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर शाओलिन डर जाती है और कहती है कि सॉरी मास्टर, लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। मगर मास्टर यूटोंग वो मास्टर डीटियान से कहता है कि तुम्हें अपने डिसाइपल्स को थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए, इन लोगों में डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज नहीं है। मगर मास्टर डीटियान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना, चुप हो जाओ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और शाओलिन को भी समझ में आ जाता है कि मास्टर ने उसे चुप होने के लिए नहीं कहा था। मास्टर डीटियान उसे कहता है कि तुम वैसे ही एक हारे हुए जनरल हो। मगर फिर यूटोंग भी कहता है कि तुम भी मुझसे पहले हार चुके हो, ऊपर से तुम्हारे इस डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। क्या तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? अगर तुम अपने डिसाइपल का साथ देना चाहते हो तो मैं भी अपने डिसाइपल के साथ खड़ा हूँ और मैं उसकी तरफ से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा। ये सुनकर मास्टर डीटियान कहता है कि तुम उस छोटी सी हार को अभी तक अपने सर पे सवार किए हुए हो। क्या तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारा था? ये सुनकर मास्टर जोंग यूटोंग गुस्से में आते ही मास्टर डीटियान पे हमला करने के लिए जाता है तो मास्टर डीटियान भी आगे बढ़ता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर पंचेस की बौछार कर देते हैं और लड़ते लड़ते हवा में ऊपर चले जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पंचेस की एनर्जी हर जगह फैलती जा रही होती है और वो लोग किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये देखकर शाओलिन कहती है कि आखिर ये लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, ये लोग कहाँ जाकर लड़ रहे हैं? मगर फिर चुनियो कहती है कि ये दोनों एल्डर्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ये लोग नीचे नहीं लड़ सकते। अगर ये लोग नीचे लड़ेंगे तो नीचे हर एक माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये लोग ऊपर आसमान में जाके लड़े। वो जाओ युन से कहती है कि तुम क्या करना चाहोगे? क्या यूं ही खड़े होकर मास्टर का तमाशा देखोगे? तो जाओ युन कहता है कि नहीं, मैं चुप करके खड़ा नहीं रहने वाला, मैं मास्टर यूटोंग के डिसाइपल ली बुफेन की धुलाई करने वाला हूँ। ये सुन ली बुफेन भी डर जाता है और वो कहता है क्या ये अब और भी मारने वाला है? जिसके बाद हम देखते हैं जाओ में ऊपर आ जाता है और वो ली बुफेन से कहता है कि तुम सच में बेकार के वॉरियर को तुम्हें स्टेटस दे दिया गया है। मगर दूसरी तरफ वो बुफेन भी गुस्से में होता है और वो कहता है कि भले ही मेरी हाफ कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है मगर मैं अब भी तुम्हारा मुकाबला, आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जाओ युन दोबारा से मैजिक बेल कहता है कि चलो देखते हैं कि आज कौन किसे मारता है। ये कहने के बाद जाओ युन अपनी वो मैजिक बेल उसकी तरफ थ्रो करता है तो हम लोग देखते हैं कि वो मैजिक बेल अचानक से बीच में रुक जाती है। वहाँ पर बीच में एक और एल्डर आ गया था जो कि उस मैजिक बेल को होल्ड करता है और एक पंच के साथ पूरी तरह से उड़ा कर रख देता है। फिर हमें वहाँ पर एक और एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जाओ युन को पीछे धकेलता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम होलीसन पर हमला करने लगे हो। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को वहाँ पर देखकर ली बुफेन बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है और जाओ युन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कभी भी यहाँ पे पहुँच सकता है और देखो ये पहुँच गया है, इसलिए अब तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जाओ युन से कहता है कि तुम जानते हो ना तुमने किया है इसकी मगर जाओ युन कहता है कि पहले ये डिसाइपल आया, फिर इसका मास्टर आया और अब तुम आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता? ये सुनते ही वो एल्डर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मगर शाओलिन का मास्टर कहता है प्लीज लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि हम लोग अपनी गलती को एक्सप्लेन। पर वो एल्डर उसे साफ साफ मना कर देता है को तो मैं कभी भी माफ लॉ एनफोर्समेंट एल्डर होने के नाते मैं अपनी लॉ पावर को यूज करते हुए इसे पनिश कर रहा हूँ। ये कहते ही वो फिर से जाओ युन के ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है जिससे बिल्कुल घुटनों के बल आने लगता है। वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि जाओ युन इतना ग्रेविटी प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा भी या नहीं। और इस तरह बुफेन हंसते हुए कहता है कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया। जिसके बाद शाओलिन कहती है कि अच्छा तो ये लोग एक ही घर के लोग। वहाँ पे खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि लगता है कि इस मर्तबा जाओ युन ज्यादा ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मगर जाओ युन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं इस अटैक से आसानी से बच कर निकल कर दिखाऊं और फिर मेरे बचने के बाद तो तुम्हारे बचने का इम्कान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सुनकर वो एल्डर कहता है तुम तो बेवकूफ होने के साथ साथ बदतमीज भी हो। ये कहते ही वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। जाओ युन से कहता है आज तो मैं तुम्हारा सफाया करके ही जाऊंगा।
یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک وہاں پر ایک اور انرجی اپیئر ہوتی ہے جو کہ اس گریوٹی پریشر کو آ کر ہٹ کرتی ہے اور اسے پوری طرح سے ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتی ہے، جس سے زاو یون بہت ہی آسانی سے ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اوپر کی طرف ہولی امپرر آ چکا ہوتا ہے اور وہ آتے ساتھ ہی اس لا انفورسمنٹ ایلڈر سے کہتا ہے کہ یہ لڑائی ینگ جنریشن کے وارئرز کی ہے، تو اس میں آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ لا انفورسمنٹ کا کوئی کام ہے۔ تو ہولی امپرر کو دیکھ کر اس کے سارے جونیئر ڈسائپل خوش ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے فائنلی کوئی ایلڈر تو آیا جو کہ لا انفورسمنٹ ایلڈر کا سامنا کر سکتا۔ تو ہولی لارڈ کو دیکھ کر لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے کہ تمہیں ڈیٹ بننے کی طرف ایک قدم آگے بڑھ چکے ہو، تو پھر ینگ وارئرز آپس کی لڑائی ہے، اسے یہیں پہ ہی ختم کر دو، اس معاملے کو زیادہ کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے آپ میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایلڈر کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ اس میں بیچ میں۔ ہولی لارڈ کہتا ہے کہ آپ اس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، شاید آپ نہیں جانتے مگر جب سے زاو یون نے اس ہولی بیل کو ریفائن کیا ہے تب سے اسے سن آف گاڈ کا ٹائٹل مل چکا ہے۔ میرے خیال سے اتنے پاورفل اور ٹیلنٹڈ لڑکے کے لیے تھوڑی سی تو نرمی دکھانی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے یہ لڑکا اور سن آف گاڈ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا اب بھی سن آف گاڈ رہ سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسی بات کر رہا ہے، مگر لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے کہ تم سب لوگ میرے راستے میں مت آؤ، یہ میرا اور اس لڑکے کا مسئلہ ہے۔ مگر اس طرف شاولن کا ماسٹر وہ ہولی لارڈ سے کہتا ہے کہ پلیز اسے بچا لیجئے، یہ ایلڈر اسے یہاں سے زبردستی لے جائے گا۔ مگر اتنے میں شاولن کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنے والا یہاں پہ کوئی بھی نہیں؟ ہمارا ماسٹر وہ کیوس ہولی لینڈ کا ایک اینشنٹ ماسٹر ہے جس نے ہیون کے لیے خود کو سیکریفائس کیا۔ یہ سن کر اس کا ماسٹر اسے چپ ہونے کے لیے کہتا ہے اور دوسری لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے کہ اچھا کون ہے تمہارا ماسٹر؟ کیا تم لوگ کسی ہیونلی لارڈ کے ڈسائپلس ہو؟ یہ سن کر شاولن کا ماسٹر کہتا ہے کہ تم بے وقوف تو نہیں ہو، اس لا انفورسمنٹ کی ہولی لارڈ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی، یہ دونوں پرانے دشمن ہیں۔ یہ سن کر شاولن کے بھی طوطے اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ لو مر گئے، اب تو یہ ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا۔ اور زاو یون بھی کہتا ہے ہمارے اینشنٹ ماسٹر نے کس کس سے پنگا لیا ہوا ہے۔ اور اس طرف وہ لا انفورسمنٹ ایلڈر جیسے ہی زاو یون کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہولی ماسٹر بیچ میں آ کر اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور وہ زاو یون سے کہتا ہے کہ میں اسے ہولڈ کرتا ہوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور وہ لا انفورسمنٹ ایلڈر پھر ہولی ماسٹر سے کہتا ہے کہ آخر تم اس لڑکے کو بچانے کے لیے مجھ سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو پھر ہولی کیونکہ میں ایک ایلڈر ہوں اور یہاں پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ مگر وہ ایلڈر کہتا ہے کہ فی الحال تمہارے بولنے کی باری نہیں ہے، اب فی الحال تو یہاں پر لا انفورسمنٹ ایلڈر کا ہی رول چلے گا۔ مگر ہولی لارڈ کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں، یہ میرا سیکٹ ہے، یہاں پہ صرف میرا رول چلنا اور تم بھول جاؤ کہ میں اس لڑکے کو تمہارے حوالے کروں گا۔ مگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو زاو یون تو ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، جس پر وہ بھی سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں سے بھاگا کیوں نہیں ہے۔ اور دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایلڈر بھی اپنا اٹیک روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا تم نے، یہ لڑکا اپنی مسٹیک مان چکا ہے، اسی لیے یہ یہاں سے نہیں بھاگنا چاہتا۔ مگر زاو یون کہتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں کہ اس ہولی لینڈ میں ہماری آئیڈینٹی ہی سب سے زیادہ میٹر، اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو پھر وہ لا انفورسمنٹ ایلڈر کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا بچے، یہ ٹیانزونگ ورلڈ ہے، یہاں پر صرف اور صرف طاقتور ہی سچا ہوتا ہے اور باقی سب لوگ اس کے آگے جھوٹے ہیں۔ اگر تم واقعی میں سن آف گاڈ دوبارہ سے بن جاؤ تو پھر شاید تم میرے ساتھ بات کر سکتے ہو اور میں بھی شاید پھر تم پر تھوڑی سی نرمی دکھا۔ زاو یون کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج سے میں زاو یون خود کو ہولی ماسٹر کا ڈسائپل بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے اپنا ڈسائپل ہے۔ سن کر وہ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ زاو یون خود سے کسی بھی ماسٹر کو ایسے چوز نہیں کر سکتا اور اس کی اس حرکت پہ وہ لا انفورسمنٹ ایلڈر بھی ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری یہ بیکار سی حرکتیں بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شاولن کا ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہولی سن بننے کے لیے اس کے پاس صرف اور صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو اس کے پاس کوئی آئیڈینٹی ہونی چاہیے یا پھر اس کے پاس خاص فزیکل باڈی ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ ہولی ماسٹر بھی اس سے کہتا ہے کہ زاو یون مجھے لگتا ہے کہ تم اس وقت فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم نے اپنی بہت ہی زیادہ انرجی کنزیوم کر لی ہے۔ مگر وہ لا انفورسمنٹ ایلڈر اس سے کہتا ہے کہ زاو یون میں جانتا ہوں کہ دوبارہ سے ہولی سن بننا چاہتے ہو مگر بدقسمتی سے تم نہیں بن۔ مگر زاو یون کہتا ہے آپ کو کس نے کہا کہ میں خود کو ہولی سن پروف نہیں کر سکتا؟ میں آپ کے سامنے یہاں پر کیوس ہولی ریفائن کر کے دکھا سکتا ہوں۔
یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو